قابل روحانی رہنما۔ یسوع مسیح کے بالغ شاگرد بننے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں مقامی کلیسیا میں قابل روحانی رہنماؤں کو چننا اور مقرر کرنا ہوگا۔ میں مشل ہوں۔ ہم اس اصول کو ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان ہوا دیکھیں گے جب پالوس اور برناباس اپنے پہلے بشارتی دورے سے واپس آ رہے تھے۔ سب سے پہلے میں اس سفر کے لحاظ سے جغرافیائی سیاق و سباق بتانا چاہوں گی تاکہ آپ اس کے تسلسل کو سمجھ سکیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ پہلا دور شام میں انطاکیہ سے شروع ہوا، پھر سلوکیہ سے جہاز پر قبرص کو چلے گئے، پھر قبرص سے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا سفر پرگا کی طرف جاری رکھا، اور اب وہ پہاڑوں میں 150 میل کا سفر کرنے کے لیے تیار تھا، اور اب وہ ایک اور انطاکیہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ پسدیا کا انطاکیہ تھا۔ یہاں انہوں نے کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ وہ اکونیم کی طرف جاتے گئے اور پھر لوسترا اور پھر دربہ میں۔ اب اس موقع پر وہ ان سب جگہوں میں کلیسیاں قائم کر چکے تھے، مگر اب وہ واپس جائیں گے، اور یہاں سے ہم نے وہ حاصل کیا ہے جسے میں نے انجیلی بشارت اور تدوین کا نام دیا ہے، اور آپ کو یہ اعمال 14 باب 21 آیت سے جاری ملے گا۔ یہ پالوس اور برناباس ہیں، اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور یہ نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو۔ اب یہ ان شہروں کی طرف واپسی تھی جہاں انہوں نے شاگرد بنائے تھے اور کلیسیائیں بھی قائم کی تھیں۔ اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جو لوکا نے یہاں لکھا ہے اور جو یسوع نے گلیل میں پہاڑ پر ارشاد اعظم دیتے ہوئے کہا، اس میں بہت اہم تعلق ہے، بنیادی طور پر رسولوں کے لیے مگر ہم سب کے اطلاق کے لیے بھی۔ 2000 سال کے بعد بھی ہم اسے ارشاد اعظم ہی کہتے ہیں، اور یسوع نے کہا، جاؤ اور جا کر کیا؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ پالوس اور برناباس اپنے پہلے دورے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ شاگرد بنا رہے تھے، وہ ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے تھے۔ عام الفاظ میں شاگرد ایک ایماندار ہی ہوتا ہے، یعنی یسوع مسیح کے پیروکار بنانا۔ یاد ہے یسوع نے بالا خانہ میں کہا تھا، اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ایماندار ہی شاگرد کہلاتے تھے جب وہ مسیح کے پیروکار بن جاتے تھے۔ تو یسوع نے کہا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ غور کریں، یسوع نے جاری رکھا جسے ہم خلاقی اصلاح کہتے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں ہم وہ ارشاد اعظم دیکھ سکتے ہیں، جاؤ اور جا کر شاگرد بناؤ، اور پھر ان کو تعلیم دو۔ اور یہاں اعمال میں بھی جسے لوکا نے لکھا، انہوں نے شاگرد بنائے اور پھر واپس ان شہروں میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو قائم کیا۔ یہ بہت ہی مضبوط الفاظ ہیں اور تعلیم کے تصور کے مترادف ہیں۔ تو پالوس اور برناباس ان ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے تھے۔ یہ اس کی بہت خاص مثال ہے جو یسوع نے کرنے کو کہا تھا۔ اب غور کریں، جب وہ ان مخصوص شہروں کی کلیسیاؤں میں واپس جاتے تھے تو یہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اہل رہنما کو مقرر کیا ہوا تھا، اور اس اصول کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کلام کے اس مخصوص حوالے سے کیا حاصل ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اب یہاں ہمارے پاس حوالہ ہے جنہیں بائبل میں بزرگ کہا گیا ہے، اور یہ خاص لفظ پریسبیٹری یونانی متن میں جمع ہے۔ یہ ان کے حوالے سے ہے جو واقعی روحانی پیشوا، روحانی باپ ہیں، جو کلیسیا کی اعلیٰ ترین سطح پر رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ پالوس اور برناباس نے خاص طور پر لفظ بزرگ استعمال کیا جب وہ ان مسیحیوں میں خدمت کر رہے تھے جن کی مضبوط بنیاد یہودیت میں تھی، کیونکہ وہ لفظ بزرگ کو سمجھتے تھے جو یہودیت سے لیا گیا ہے، موسیٰ کے زمانہ اور بزرگوں سے۔ انہوں نے اس کا مطلب دیا، یا مجھے کہنا چاہیے اس لفظ کو ایک نیا مطلب دیا۔ اس معاملے میں یہ روحانی پیشوا تھے، ایک قوم کے نہیں بلکہ ایمانداروں کے۔ اب بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جب وہ غیر قوموں میں جائیں گے ایک اور لفظ استعمال ہوا، ایپسکوپوئی۔ یہ ایک مترادف ہے اور یہ جس کا ترجمہ نگہبان یا بشپ کیا جاتا ہے، مگر یہ کلیسیا کے اسی خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی روحانی رہنماؤں کی طرف۔ اب سوال یہ ہے
کہ پالوس اور برناباس نے یہ قابل روحانی رہنما کیسے دریافت کیے۔ میرا مطلب ہے وہ شاید 1.5 سال سے ان شہروں میں شاگرد بنا رہے تھے، اور پھر اگلے 1.5 سال وہ پھر واپس جا کر ان شہروں میں بزرگ مقرر کر رہے تھے۔ تو مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، کیونکہ اگر آپ واپس اعمال کی کتاب کے اس حصہ پر جائیں جہاں انہوں نے پہلے ان شہروں میں منادی کی، وہ ادھر کی عبادت خانوں میں گئے تھے۔ ان غیر قوموں کے شہروں میں بہت سے یہودی تھے، اور وہ برناباس کی طرف خدا سے ڈرنے والے یونانی یہودی تھے۔ یاد ہے برناباس بھی قبرص کا یونانی مائل یہودی تھا، وہ قبرصی تھا، اور وہ یروشلم میں موجود تھا جب کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی۔ کیا ہوا جب اسے معلوم ہوا کہ یسوع ہی مسیح ہے؟ اب وہ مسیح کے انتظار میں تھا۔ وہ موسیٰ کی شریعت ماننے والا تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے ایمان لانے سے پہلے ہی اعلیٰ اقتدار تھے۔ جب اس نے انجیل کا پیغام سنا، جب اس نے پطرس کو منادی کرتے سنا، بے شک وہ یسوع پر ایمان لے آیا اور مسیح کا شاگرد بن گیا۔ اس سارے پس منظر کے ساتھ جس کا وہ پابند تھا، اور وہ اقتدار جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس کو روحانی طور پر بڑھنے میں بہت کم وقت لگا، اور یہاں وہ ابھی سے ہی پالوس کے ساتھ ایک مشنری ہے، خدمت کر رہا ہے، ان علاقوں میں کلیسیا کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو جب پالوس اور برناباس دوبارہ واپس ان علاقوں میں جاتے تھے تو کیا تلاش کرتے تھے؟ شاید خدا کا خوف رکھنے والے یونانی مائل یہودی جو اب مسیح میں ایمان لا کر جلد بالغ ہو گئے اور مسیح کے سچے پیروکار بن گئے ہیں اور اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر یہی اصول ابھارتا ہے۔ یہ اصول صورتحال سے قطعی نظر ہے۔ یسوع مسیح کے بالغ شاگرد بننے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں مقامی کلیسیا کے قابل روحانی رہنماؤں کو چننا اور مقرر کرنا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں انہیں برناباس جیسے لوگ ملے۔ برناباس کو خود جیسے لوگ ملے، جیسا وہ خود ایماندار بننے سے پہلے تھا۔ ان 7 مددگاروں جیسے آدمی ملے جنہیں غیر خبری کے لیے مقرر کیا گیا۔ کیا ان کی قابلیت یاد ہے؟ وہ سب خدا کا خوف رکھنے والے یونانی مائل یہودی تھے، کم از کم ان میں سے 6 تو تھے۔ ان میں سے ایک انطاکیہ کا تھا اور غیر قوم سے تھا، مگر وہ کرنیلیس کی طرح تھا۔ جب کرنیلیس غیر قوم سے تھا، مگر وہ اس سچے خدائے واحد کی عبادت کرتا تھا، وہ خیرات کرتا تھا، روزانہ دعا کرتا تھا۔ پطرس وہاں منادی کرنے آیا اور وہ یسوع کا شاگرد بن گیا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد فوراً اس کی زندگی میں کتنی بڑھوتی ہوئی۔ تو یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال، یہ زندگی گزارنے کا اصول مختلف ثقافتوں میں آج کیسے لاگو ہو سکتا ہے، جہاں نئے ایماندار یہودی مائل مسیحیوں کی اقتدار سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ایسا اپنی کلیسیا قائم کرنے کے تجربے میں دیکھا ہے۔ میں نے ایسے مرد اور خواتین دیکھے ہیں جو کلام کے اقتدار کے پابند ہوں، مگر وہ یسوع کو نہیں جانتے۔ میرے ذہن میں ایک شخص آ رہا ہے، آپ میں سے کچھ لوگ اسے جانتے ہیں۔ اس کا نام مائک تھا اور اس کی بیوی کا نام شارون تھا۔ مائک چرچ کا ایک بزرگ تھا، مگر وہ یسوع کو نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک آزاد خیال چرچ تھا، وہ انجیل کی منادی نہیں کرتے تھے۔ وہ سنڈے اسکول کا ٹیچر تھا اور بائبل کی تعلیم دیتا تھا، مگر وہ بائبل کو سمجھتا نہیں تھا۔ اور اگر آپ مائک سے پوچھتے، جیسے اس کے سیکرٹری نے ایک دن پوچھا، مائک اگر آپ آسمان پر جائیں تو یسوع کو کیا کہیں گے کہ وہ آپ کو اندر آنے دے؟ اور اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اچھے کام میرے برے کاموں سے زیادہ ہوں گے، اور وہ اسی پر یقین رکھتا تھا۔ اور شارون ایک مسیحی یونیورسٹی سے ایک مذہبی کورس کا نام نہاد گریجویٹ تھی، لیکن وہ یسوع کو نہیں جانتی تھی۔ اس جوڑے کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ان دونوں نے ہمارے چرچ میں سے کسی کے گھر بائبل اسٹڈی میں یسوع کو جانا، ان کی فوری بڑھوتی ہوئی۔ وہ کافر نہیں تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، وہ انجیل کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان شہروں میں بھی ایسا ہی تھا جہاں خدا کا خوف رکھنے والے یہودی تھے، یونانی مائل یہودی، جو پس منظر تو رکھتے تھے مگر وہ انجیل کو اور مسیحا کو نہیں سمجھتے کہ وہ کون ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت اہم اصول ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو فوری نشو و نما پائیں اور اہل بھی ہوں۔ اب کیا ہوا کہ ان کا تعلق غیر قوم سے ہو؟ کیا ہوگا کہ وہ بت پرست ہوں گے؟ کیا ہوگا کہ وہ گناہگار اور بے دین زندگی گزارتے ہوں گے؟ یسوع مسیح کے بالغ شاگرد بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ نئے عہد نامہ کی دنیا میں کیا ہوا؟ کیونکہ ایک مرتبہ غیر قوم والے مسیح میں آ جاتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر آدمیوں کی زندگی میں ایک سے زیادہ عورت تھی، علاقائی مندر کی ایک طوائف، پچھلے کمرے کی ایک لونڈی اور بیوی اس سب کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان آدمیوں کو اپنا گھر ترتیب میں لانے اور یسوع مسیح میں بالغ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہوگا؟ اور اسی لیے بعد میں پالوس نے پہلے تیموتھیوس میں ان کو خصوصیات کی فہرست لکھی۔ یہ بہت سال بعد ہوا۔ پھر اس نے تیتس کو لکھا جو کریتے میں موجود تھا۔ یہ ایک غیر قوم کا ٹاپو تھا، اسی لیے آپ کو ان سب خصوصیات کی فہرست دی گئی تاکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے پاس قیادت کے ایسے مرد اور خواتین ہوں جو مسیح کی کلیسیا کی رہنمائی کرنے کے لیے واقعی اہل ہوں۔ تو ہمارے پاس یہ اصول ہیں، میں اسے ایک مرتبہ پھر سے بتانا چاہوں گی جو کلام کے اس حوالے سے نکلتا ہے۔ قابل روحانی رہنما یسوع مسیح کے بالغ شاگرد بننے میں رہنمائی کرنے کے لیے ہمیں مقامی کلیسیا میں اہل روحانی رہنماؤں کو چننا اور مقرر کرنا ہوگا۔